أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نور نظر اور دختر نیک ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ام رومان ہے۔ یہ 6 برس کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح فرمایا اور شوال 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ کاشانہ نبوت میں داخل ہو گئی اور 9 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے سرفراز رہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی کنواری تھی اور سب سے زیادہ بارگاہ نبوت میں محبوب ترین بیوی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی بیوی کے لحاف میں میرے اوپر وہی نازل نہیں ہوئی مگر حضرت عائشہ جب میرے ساتھ بستر نبوت پر سوتی رہتی ہیں تو اس حالت میں بھی مجھ پر وہی الہی اترتی رہتی ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس خواب کو پورا کر دکھائے گا۔ فقہ و حدیث کے علوم میں ازواج مطہرات کے اندر ان کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ 2210 حدیثیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہیں اور 54 حدیثیں ایسی ہیں جو صرف بخاری شریف میں ہیں اور 68 حدیثیں وہ ہیں جن کو صرف امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔ ان کے علاوہ باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ ابن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مجھے تمام ازواج مطہرات پر ایسی 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری برات اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا۔ نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلاتی تھی اور آپ 3 راتیں خواب میں مجھے دیکھتے رہے۔ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں سے پانی لے لے کر غسل کیا کرتے تھے۔ یہ شرف میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ کے آگے سوئی رہتی تھی۔ ام المومنین میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک لحاف میں سوتی رہتی تھی اور آپ پر خدا کی وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ اعزاز خدا بنتی ہے جو میرے سوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہیں ہوا۔ وفات اقدس کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی تھی اور آپ کا سر انور میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا اور ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری باری کے دن وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور خاص میرے گھر میں بنی۔
عبادت میں بھی آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت ابو قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور وہ اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین میں خاص و بہت ممتاز تھی۔ ام درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ اس وقت 1 لاکھ درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن وہ روزہ دار تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو آپ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کو جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجے میں بھی انہیں کافی مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث و فقہ پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقدسہ میں ہیں۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نور نظر ہیں اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ و ماہر تھے، مگر میں اس بات پر بہت حیران کہ آخر یہ طبی معاملات اور علاج معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہوگی؟ یہ سن کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے اور عرب و عجم کے طباع پہ دعائیں تجویز کرتے تھے۔ میں ان دعاؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی، اس لیے مجھے طبی معلومات میں حاصل ہوگی۔ آپ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور آپ کے فضائل مناقب میں بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوئیں۔ 17 رمضان شب 57 ہجری یا 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کی قبرستان میں دوسرے ازواج مطہرات کی قبروں کے پہلو میں دفن کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زندگی صرف ایک بیوی کی نہیں بلکہ علم، عقل، فہم اور عشق رسول کی مکمل مثال ہے۔ ان کی شخصیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورت بھی دین کی خدمت میں بلند مقام حاصل کر سکتی ہے، بس نیت خالص ہو اور دل میں عشق ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان عظیم ہستیوں کے بارے میں جان سکیں۔ اور ہاں، ایسی مزید اسلامی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل علم کی باتیں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کریں۔ اللہ ہمیں نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔